کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں لوگ بغیر انویٹیشن کے فری کا کھانا کھانے آ جاتے ہیں۔ اسٹیج نہ مسٹر پورٹر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا اسے سلگایا تھا جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ میں یہاں وانیا اور اپنی دوست کے کہنے پر آئی ہوں، سمجھے، اور گفٹ بھی لائی ہوں۔ شرمندہ بالکل نہیں ہوئی، بس اسے جتلایا تھا کہ وہ فری میں نہیں آئی۔ اور دوست فی الحال لمس کو بولا جو بیچاری اپنے دکھ میں سب سے انجان تھی۔ ابھی وہ مزید بولتا جب بزرگ خاتون کو دیکھا وہ سمجھ گیا مراد سے سنا تھا مریم کی دادی کا، تو وہ سب کچھ بلائے ان سے اچھے سے ملا تھا۔ مراد تم ان کو ڈراپ کر کے آؤ، وجدان نے قریب آتے مراد سے کہا۔ ہم چلے جائیں گے، مریم نے لفظ چپاتے ادا کیے جبکہ مراد کی پکڑ ہاتھ میں موجود چابی پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ چھوڑ آئے گا، رات کافی ہے، وجدان نے سختی سے برابر کروایا۔ ہاں بالکل، گرینی بھی متفق تھی۔ میں نکاح میں ہوں، پلیز دور رہو۔ لفظ ہتھوڑے کی طرح دماغ پر لگ رہے تھے۔ وہ کافی گہرا اثر لے چکی تھی۔ تیسری سگریٹ کو سلگا چکا تھا، دھواں اندر باہر پوری طرح پھیل رہا تھا۔ یو بلڈی باسٹر، ناؤ اٹس مائی ٹرن۔ ایشٹرے پر پھینکا تھا، راکھ کارپیٹ پر بکھری سی گئی تھی۔ اب اس شخص پر دن بدن اشتعال بڑھ رہا تھا۔ آج تمہاری آخری رات، کل سے تمہارے سارے دکھ، سارے غم، پریشانیاں میری۔ مائی لو، میرا سکون۔ آنکھیں بند کی تھی، تصور میں اس کا نازک سا سراپا ہونٹوں پر مسکراہٹ لایا تھا۔ صبح جلدی اٹھتے وہ فون چیک کر رہی تھی تو 2 کمپنیز میں سے وہ پچھلے 2 انٹرویو دے کر آئی تھی، مگر دونوں کی طرف سے کوئی خاص جواب نہیں آیا تھا۔ وہ مایوس سی تھی، جاب کے بغیر کسی صورت بھی نہیں گزارا نہیں تھا۔ کھلے بالوں کو الٹا سیدھا باندھا تھا جب فون کی بیل سنی۔ جی میں سن رہی ہوں، فون پر دوسری طرف جواب دیا۔ سر سوری بٹ ریزائن کر دیا ہے، ان کے نہ آنے کی وجہ پر جواب دیا۔ مس مریم آپ قابل ہیں اور جلد آپ کی پروموشن بھی ہونے والی تھی، پھر کیا ریزن ہے؟ وہ قابل بندی تھی، اس لیے اس کے 3-4 دن سے نہ آنے پر تشویش ہوئی تھی۔ سر سچ سننا پسند کریں گے؟ شرط یہ ہے یقین بھی رکھیں گے جو میں کہوں گی۔ چاہا تھا اس بندے کا چہرہ سب کے سامنے لائے۔ جی آپ بتائیں۔ مراد ذوالفقار، مجھے کئی بار اپنے لفظ اور عمل سے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، سوری ٹو سے، پر میرا معیار اتنا گرا بھی نہیں کہ میں ایسی جگہ کام کروں جہاں عزت نہ ہو۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت میں مبتلا ہوا۔ ننے کاکے ہیں آپ جو مطلب پوچھ رہے ہیں؟ اب اسے اس بندے پر بھی تب چڑھی تھی۔ وہ مجھے اپنے 50% کا لالچ دے کر معروف کر رہا تھا۔ میں وہاں کام ضرور کرتی ہوں مگر یہ سب نہیں۔ اس بندے کی انہی اوچھی واہیات حرکتوں سے میں ہی نہیں اور بھی گرلز ڈسٹرب ہیں۔ یقین مانے انلیگل کاموں میں بھی ملوث ہے۔ یقین نہیں آتا تو ثبوت دوں؟ جب وہ وہاں اپنا ریزائن لیٹر دینے گئی تھی تو اسے فون پر بات کرتے سنا تھا جس پر اس نے سوچا تھا کہ وہ بدلہ لے۔ وہ کال ریکارڈ کر لی مگر بعد میں وہ ارادہ ترک کر چکی تھی اور وہ ریکارڈنگ ابھی بھی اس کے پاس تھی۔ کچھ سوچتے ان کو واضح الفاظ میں بتایا، نہیں آپ آئیں، ہم کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں۔ پر سر میں اس بندے کی موجودگی میں نہیں آ سکتی، ہم حل نکالتے ہیں نا۔ وہ اپولوجائز کریں گے آپ سے، سو آپ ابھی واپس جوائن کر دیں۔ فون رکھتے وہ شیشو پنج میں مبتلا ہوئی۔ جاب کی اشد ضرورت تھی، گھر بیٹھ کر کسی طور پر گزارا نہیں تھا۔ صبح معمول سے ہٹ کر تھی۔ وانیا لمس کو لے کر باہر آؤ، صدف نے تقریباً 8 بجے کے قریب کہا۔ گھر میں تیاری چل رہی تھی، انٹیریئر ڈیزائنر، ڈیکوریٹر ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وہ جلدی ہی آگے تھے اور وہ ایک بار باہر آئی مگر سب کو بزی دیکھ پھر روم میں چلی گئی تھی۔ حیران تھی، رخصتی تو 7 بجے کے قریب بینکاک میں تھی، پھر اتنی تیاری کیوں؟ وانیا کا ڈریس تو اس کے سسرال والوں کی طرف سے آ گیا تھا پر لمس کے ڈریس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور وہ تو ابھی اس چیز سے بھی بے خبر تھی کہ اس کی بھی رخصتی ہے۔ کیا کر رہی ہو؟ وانیا نے اسے پیچھے سے اپنے ہزار میں لیا۔ وہ شیشے کے آگے کھڑی تھی، جو بھی تھا وہ جلدی اٹھ جاتی تھی، حالانکہ مہندی کی وجہ سے سب لیٹ ہی سوئے تھے۔ شیشے میں نہ جانے وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ لمس ادھر دیکھو۔ اس کا چہرہ اوپر کیا، چہرے پر سویلیں ختم تھی اور نارمل تھا پر صرف ہونٹ کے نیچے ابھی بھی زخم قائم تھا۔ وہ آنسو ضبط کر رہی تھی۔ بھول جاؤ نا سب، میں بھی نہیں خوش ہوں گی، میری بہن اگر ایسے کرے گی تو مجھے مزہ کیسے آئے گا؟ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا، ابھی پارلر والی آ رہی ہے تو لمس کا بھی اس سے فیشل وغیرہ کروا دینا۔ صدف نے اندر آتے بات کی تہمید باندھتے کہا، جی مما، پر لمس بیبی کو تو ضرورت ہی نہیں، ویسے ہی اتنی پیاری ہے۔ اس کا موڈ بحال کرنا چاہا۔ مجھے کچھ نہیں کروانا۔ وانیا کے ہاتھ ہٹاتے وہ بیزاری سے بولی، کیوں نہیں کروانا؟ نیو ہیئر کٹ نہیں لینا اور میری بیٹی کا پیارا سا میک اپ اوور بھی کروانا ہے؟ آخر وجدان کی دلہن بننا ہے تو میری بہو کو آج سب سے پیارا لگنا ہے نا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتی اپنی دھن میں بتا رہی تھی، نہ جانے بغیر کہ اس کا حال کیا ہو رہا ہے۔ دلہن؟ کس کی دلہن؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ وہ ان کی بات پر پوری طرح
بگڑ چکی تھی اور فوری دور ہوئی۔ اچھا بات تو سنو، وہ اس کی بازو پکڑنا چاہ رہی تھی۔ نہ کریں، آپ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ وہ روتے بولی تھی۔ یہ تو طے تھا نا سب، پھر پریشانی کیا ہے؟ اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ وہ اپنے اندر پکتے لاوے کو دبا رہی تھی۔ رات مہندی کی رسم ہونا، آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آیا تھا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان سے اس لہجے میں بولی جو کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ تو میں کہاں ہوں ان سب میں؟ میری کوئی پرواہ؟ میں کس سچویشن سے گزر رہی ہوں اندازہ ہے آپ کو؟ بلکہ میں کتنی بڑی پاگل ہوں؟ آپ کو کیوں ہوگا؟ آپ میری ماں تھوڑی ہیں۔ میری ماں ہوتی تو میری کوئی مرضی بھی ہوتی۔ وہ اپنی تلخی میں اپنے الفاظوں پر غور کب کر رہی تھی، اور وہ تو اس کے آخری جملوں میں ہی اٹک چکی تھی۔ وہ ان کے منہ پر پکڑ لگا چکی تھی جنہوں نے کبھی فرق نہیں کیا تھا اپنی اولاد سے بڑھ کر سمجھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب وہ ان کے پاس آئی تھی۔ محبت، انسیت، پیار سب تو اس پر نچھاور کیا تھا۔ وہ کیسے یہ لفظ ان کے لیے بول سکتی تھی؟ ان الفاظوں نے بری طرح اس کا دل زخمی کیا تھا۔ لمس اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ وانیہ کو اس کے الفاظوں نے حیران کر دیا تھا، اور صدف کو دیکھا جو آنسو پیتے خود پر ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ میں اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں؟ جائیں میرے روم سے، کسی سے نہیں بات کرنی مجھے۔ وہ جس کے دل میں آتا ہے کریں، پلیز لیو می، درشتی سے کہتے وہ دور ہوئی تھی۔ وہ صدمے میں تھی۔ کیا ان کو احساس تھا کہ وہ کتنی بے چین تھی؟ وہ چاہ کے بھی اپنا مسئلہ نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ کس خوف کے زیر اثر ہے؟ لمس، میرا بچہ، رو کر خود کو تکلیف تو نہ دو۔ ادھر آؤ۔ ماما کے پاس خود اٹھتے اسے خود سے لگایا تھا۔ میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا یار، رخصتی آج نہیں تو کل تو ہونی تھی نا، تو اب ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ سب کچھ بھولتے وہ پھر سے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ تو ماں تھی نا، وہ جو سکون محسوس کر رہی تھی کہ وہ بات مان گئی ہیں، جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں سمجھ رہی نا مجھے؟ آپ روتے ادھوری بات چھوڑی۔ سمجھ رہی ہوں میں، پر تم وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، جائیں پلیز۔ وہ پھر سے چیخی تھی۔ ماما باہر آئیں، یہ ابھی دماغی طور پر ٹھیک نہیں، ہمارے زیادہ لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، چلیں یہاں سے۔ وانیہ ماں کا بازو پکڑتے باہر آئی تھی۔ وانیہ، وہ کیسے کہہ سکتی ہے ایسے؟ میں اسے نہیں سمجھوں گی؟ بھلا ماں اپنے بچوں کو نہیں سمجھتی؟ اس کے الفاظوں نے مجھے توڑ دیا ہے وانیہ، میں اس کی ماں نہیں۔ وہ روتے بول رہی تھی۔ ماما وہ بھی ٹراما سے گزر رہی ہے، ہماری غلطی ہے، ہم نے اسے حساس بنا دیا، اسے ٹائم دیں۔ آپ کو بھی بس وہ یہ غصے میں بولی ہے، آپ بھی جانتی ہیں وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں، پر پلیز وقت پر چھوڑ دیں۔ سب سمجھ رہی ہیں نا؟ چلیں اب آنسو صاف کرے۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری مما، مجھے کیوں نہیں سمجھ رہی آپ؟ نفرت کرے گا تمہارا شوہر تم سے؟ اس کے الفاظ ذہن میں گونجے تھے۔ گھڑی کی طرف دیکھا، اسے لگ رہا تھا کہ ٹائم بہت جلدی گزر رہا ہے۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، اور دوسری طرف وجدان کے لیے یہ لمحے کافی دشوار ثابت ہو رہے تھے۔ صدف نے فی الحال چپ سادھی تھی۔ بھائی اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس سے گاڑی کی چابی لینے سے انکار کر رہی تھی۔ اب تم بتاؤ گی مجھے؟ وجدان تھوڑا سا خفا ہوا۔ اس کی وانیہ کو اپنی طرف سے نیو برانڈ GLI گفٹ کی تھی، پر بھائی وہ انکار کرنا چاہ رہی تھی۔ نو ایکسکیوز، یہ بھائی کی طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے، اس کو ساتھ لگاتے کہا تھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس گھر سے دور جانے پر آنسو آئے تھے۔ ویسے مجھے حیرت ہے تم کیوں رو رہی ہو، جبکہ رونا تو طلحہ کو چاہیے، وانی کو آخر برداشت کرنا ہے۔ وہ خود بھی ضبط کر رہا تھا اس کو تنگ کرتے ہوئے۔ بھائی دانت چلتے لمبا کیا تھا۔ اچھا بھائی کی جان، چیخو نہیں، مذاق کر رہا ہوں، ہم مس کریں گے تمہیں، جب بھی تمہارا دل کیا تم ملنے آ جانا، پلیز رونے نہ بیٹھ جانا ہے، اس لیے میں اتنی سینٹی جملے نہیں بولتا۔ دوبارہ اسے رونے کی تیاری پکڑتا دیکھ کہا، بھائی وہ ماما کے ساتھ اتنا روڈ ہوئی ہے، وہ اتنی پریشان ہے اسے لے کر کہ اسے ادھوری بات بتائی تھی۔ چند باتیں کرنے کے بعد وانیہ نے اسے آگاہ کیا کہ آج کے معاملے سے کیا مطلب۔ حیرت واضح ہوئی۔ وہ نہیں راضی، وہ بہت تکلیف میں ہے، وہ کیوں اتنا ہارش ریئیکشن دے رہی ہے ہمیں نہیں پتا۔ پریشان تھی وہ بھی۔ پریشان نہیں ہو تم، ریلیکس ہو کر تیار ہو، دیکھتا ہوں میں۔ اسے کچھ لینے وہ اپنے روم میں گیا تھا۔ 6 بجے کے قریب اس کے روم میں پارلر والی آئی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اسے دیکھتے وہ اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ چیختے بولی تھی، یہ آپ کا ڈریس، جلدی سے پہن کر آئیں، پھر آپ کو تیار کرنا ہے۔ وہ پرسکون بولی جیسے سکھائی ہو۔ نہیں پہننا مجھے، دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی۔ اسے فون سے لگے ہلتا نہ دیکھ اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کے سر پر پہنچ کر فون کھینچتے وہ خونخوار نظروں سے دیکھتے پھر سے بولی، ڈارلنگ کیا چاہ رہی ہو، میں خود چینج کرواؤں؟
اگر نہیں چاہ رہی تو 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، فوری سے پہلے جو وہ کہہ رہی ہے وہ کرو۔ فون کے اسپیکر سے ابھرتے اس شخص کے الفاظ شدید غصے کے بعد بھی اسے خفت شرمندگی میں مبتلا کر چکے تھے۔ اس پر تضاد اس لڑکی کی مسکراہٹ آگ لگا چکی تھی۔ نہیں تو کیا کریں گے آپ وجدان شاہ، بتائیں، کسی صورت نہیں پہنو گی وہ ڈریس؟ سنا آپ نے اس لڑکی کے سامنے کافی ہمت کرتے اسے جتایا، جبکہ دل سے یہ کہتے خوف زدہ تھی۔ آئی لائک دی اسپرٹ وائف۔ فون اسپیکر سے ہٹاؤ، پھر بتاتا ہوں کہ کیا کروں گا میں۔ اس کے پرسکون محفوظ کے جملے لمس کو اس لڑکی کی موجودگی میں مزید غصہ دلا رہے تھے۔ آپ بات کر لیں میم، میں باہر چلی جاتی ہوں۔ پارلر والی اس کی سرخ رنگت دیکھتے کھساتے باہر نکلی تھی۔ بتاؤں اب؟ اس کی مسکراتی آواز سے وہ واپس ہوش کی دنیا میں آئی۔ انتہا سے زیادہ بے شرم انسان ہے آپ، دانت پیستے دروازے کو دیکھتے کہا، جہاں سے وہ جا چکی تھی۔ 10 منٹ میں سے 2 منٹ ضائع کر چکی ہو تم، باقی بچے 8 منٹ۔ کیا خیال ہے پھر؟ میں بے شرم؟ اس کے چہرے کے رنگ سوچتے دل فریب احساس میں ڈوبتے دانستہ بات ادھوری چھوڑی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے رخصتی کے بعد کے بنائے گئے عظیم مقاصد میں کامیاب ہونے دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ بیڈ سے اٹھتے اس کے معنی خیز جملوں سے زد ہوتے کہا تھا، میری جان دیکھتے ہیں کون زیر ہوگا کون زبر۔ ابھی چپ چاپ میرے لیے تیار ہو، ورنہ تم مجھے جانتی ہو تمہارے معاملے میں کس قسم کا بندہ ہوں میں۔ میری کوئی مرضی ہے؟ میری صرف آپ کی مرضی ہے۔ وجدان نہیں کرنی مجھے رخصتی۔ گلا رند چکا تھا۔ ایک آنسو بھی تم نے نکالا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ تیار ہو چپ چاپ۔ اسے اچھے سے سمجھاتے وہ مطمئن ہوتے فون بند کر چکا تھا، جبکہ وہ بے جان ہوتے جسم سے سب سوچ رہی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا، پر اس ہجوم میں وہ نہیں نظر آئی، کیوں نہ کہ وہ آج نہیں آئی تھی۔ مایوس نظریں پلٹی، وہ بے چین تھا، وہ کیوں نہیں آئی؟ اس کی محبت سمجھ رہی اپنے دماغ میں بنتے مسلسل منصوبے اور اس کی ہر درمی سے اس کی شاندار ماحول میں مراد کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی، پر گرینی کو اپنی سائڈ کرنے کا فیصلہ وہ کر چکا تھا۔ وانیا گرے میکسی میں بیوٹیشین کے ہاتھوں کے کمال سے ہتھیاروں سے لیس غضب ڈال رہی تھی۔ کچھ ٹائم بعد وانیا کو اسٹیج پر بٹھا دیا تھا۔ آج کے فنکشن میں صرف فیملی ممبر تھے اور طلحہ کی فیملی کے سارے لوگ تھے۔ وجدان اسے اسٹیج تک لے کر گیا تھا، جبکہ اس کی دوسری سائڈ پر مراد اور صدف تھے۔ طلحہ بلو 3 پیس میں نفاست سے بنی داڑھی اور سٹائلنگ کیے بالوں میں اچھا لگ رہا تھا۔ اسٹیج سے ایک سٹیپ نیچے جاتے وہ چہرے پر دلکش مسکان سجائے اپنا ہاتھ اس کی طرف پھیلا چکا تھا۔ اتنے سب لوگوں میں اور بھائی کی موجودگی میں شرما رہی تھی۔ دے بہن، ہاتھ بیچارہ اکڑ گیا ہے، مراد نے اس کے کان کے قریب جاتے کہا۔ وانیا نے اسے گھورا۔ ہاتھ وانیا صدف نے اشارہ ہاتھ کی طرف کراتے دوبارہ اس کی طرف متوجہ کروایا تھا۔ ایک نظر وجدان کو دیکھا تھا، جس نے مسکراتے سر ہلایا، جھجکتے اپنا چوڑیوں اور مہندی سے سجا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا تھا، اور اس کے ہم قدم ہوتے وہ اوپر اسٹیج پر گئی تھی۔ اس کے کزن اور فیملی کی ینگ جنریشن نے کافی ہوٹنگ کی تھی، جس پر وہ مزید شرما رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا مس وانیا اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہیں، وہ ہاتھ مسل رہی تھی۔ آج لوگوں کی آوازیں کہاں گئی؟ طلحہ اس کی طرف جھکتے بول رہا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے گیٹ میں لیا تھا۔ طلحہ پلیز، ہم گیدرنگ میں ہیں۔ سرخ گالوں کے باوجود اس کی محبت سے سرشار لہجے سے اس کے گال تھما رہے تھے۔ وہ سمٹ رہی تھی۔ اوکے، پر سکون ہو جائے۔ ہاتھ ہلکا سا دباتے حوصلہ دیا تھا۔ وہ برائڈل روم میں تھی جب صدف اندر آئی۔ بے ساختہ اس کی نظر اتاری تھی، اس کے چہرے پر گھونگھٹ دیا تھا۔ پھر نکاح خواہ کے ساتھ چند گواہوں اور احمد شاہ اندر آئے تھے۔ ماما میں کیسے؟ وہ بائیں میں کیسے نکاح ماں؟ مجھے شرم۔ سفید سوٹ پر سرخ گھونگھٹ لیے وہ نازک سی لڑکی روحانسی ہوتے شدید اضطرابی کیفیت میں تھی۔ بھائی سگے تو نہیں ہے نا؟ صدف نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ ماں مجھے اس سے بات کرنی ہے، آپ باہر جائیں۔ اس کا سرد لہجہ اسے ٹھٹھرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ نو ماما پلیز، نہیں جائیں گی مجھے چھوڑ کر آپ؟ صدف کا ہاتھ پکڑا تھا، آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ اپنی برتھ ڈے کا دن اس کا فیورٹ دن تھا۔ اس کا آغاز جس طرح سے ہوگا سوچا بھی نہیں تھا۔ وجدان، میں سمجھاتی ہوں، وہ بچی ہے ابھی۔ صدف اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی۔ سفید کرتے میں وہ اس وقت انہیں بگڑا سا شہزادہ لگا تھا۔ آپ جائیں موم، مجھے بات کرنی ہے۔ لمس کی ہچکیاں لیتے وجود کی پرواہ کیے بغیر وہ صدف سے کہہ رہا تھا۔ وجدان سے ہمیشہ خوف کھایا تھا، اس کی چیزوں سے دور رہنا وہ کم گو تھا اور اس کی ہمیشہ سے وانیا سے بنی تھی، اور اب کہاں اپنے تمام جملہ حقوق اس کے سپرد کرنا یہ سہانے روح تھا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آیا تھا۔ اور کیا کہا تم نے؟ نکاح نہیں کرنا؟ پلیز وجدان بھائی، خبردار، درمیان میں کاٹا تھا۔ سنو، مجھے آج میں تمہیں صرف اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہوں